کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ دنیا کے اندر تقریباً 8.7 ملین جاندار پائے جاتے ہیں، اور اس 8.7 ملین جاندار میں صرف اور صرف انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا کے اندر، اس پر حکومت، اس کو اختیار اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو بنایا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور انسان کے اندر کون سے وہ سبب ہیں جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا سارے دنیا کی جانداروں پر؟ سب سے پہلے آپ کو انسانی تاریخ کے پیچھے جانا پڑے گا۔ انسانی تاریخ کے پیچھے جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو انسانی تاریخ کی پیدائش پر غور کرنا ہوگا کہ انسان کس طرح اس دنیا کے اندر وجود میں آیا۔ پھر انسان کے وجود کے اندر آنے کی سبب کو جب آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کو خود بہت پتہ چلے گا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے آپ کو 3 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ انسان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شبیہ اور اپنی صورت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شبیہ اور اپنی صورت سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل خوب ہوں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکل و صورت ہے، انسان بھی اسی طرح، بالکل انسان بھی اسی طرح ہے۔ میرا قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اپنے شبیہ اور صورت سے میرا مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہو رہے تھے تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی تھی، اس تخلیق کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کو بنایا تھا، اور اس خود بنانے کو ہم کہتے ہیں اپنے شبیہ اور اپنی صورت بنانے، اسی کو ہم اپنے شبیہ اور اپنی صورت کہتے ہیں۔ ایک سبب ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں یہ اشرف المخلوقات ہے۔ دوسری سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دم ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس میں جو روح کون کی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خود دم تھی۔ اسی وجہ سے انسان دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں یہ اشرف المخلوقات کا اعزاز اس کو حاصل ہے۔ اس کی تیسری بھی ایک سبب ہے، اور تیسری سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں مختار اعلیٰ جو ہے اس کی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ سارے کے سارے مخلوقات پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہے، مثال کے طور پر آپ پرندہ مار سکتے ہیں، آپ کسی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، آپ جو بھی ہے، آپ کسی درخت کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اختیارات صرف اور صرف ان ساری چیزوں پر مختار اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو بنایا، اور یہی 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔